اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے آنے والے دوست احباب کو آفیشیل اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ بلا تاخیر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔ خطبہ جمعۃ الوداع۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 ذی الحج کو مکہ پہنچے اور 9 ذی الحج جمعے کے دن عرفات کے میدان میں تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا۔ کہا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہارے خاندان اور قبلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے آج کے بعد تم سے اس مقام پر ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ لوگوں، تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام کر دیا گیا ہے۔ تمہیں عنقریب اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ جاہلیت کی ہر رسم کو میں اپنے قدموں تلے پامال کرتا ہوں۔ اے لوگو، تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے کے لیے قیامت تک اتنی ہی مقدس اور قابل احترام ہے جتنی یہ دن یوم عرفات، یہ مہینہ ماہ ذی الحج اور یہ شہر مکہ۔ اے لوگو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کا مال بغیر اس کی مرضی کے بغیر لینا جائز نہیں۔ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر یا کسی اجمی کو کسی عربی پر برتری نہیں، نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر برتری ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو۔ آدم مٹی سے پیدا ہوئے۔ میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی امت، نہ کوئی کتاب۔ میں تمہارے لیے قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تم اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت نماز ادا کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور زکوٰۃ خوشی سے ادا کرنا، اپنے امیر کی اطاعت کرنا، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جو تمہارے غلام ہیں ان کے حق میں انصاف کرو، جو خود کھاؤ ان کو بھی وہی کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو بھی وہی پہنو، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لو۔ خبردار، مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے۔ خبردار، باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں اور بیٹے کے جرم کا حقدار باپ نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو یہ آیات نازل ہوئی۔ ترجمہ، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 23 برس تک تبلیغ کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔